بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق حسامی کا چھٹا سبق ہے اور چھٹا سبق میں دوسری تقسیم سے شروع ہو رہا ہے. والقسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم وہی اربعۃ الظاہر وہو ما ظہر المراد منہ بنفس صیغۃ. اور اسی نظم کی دوسری تقسیم بیان و ظہور کے اقسام میں ہے اور وہ چار ہیں. الظاہر ظاہر، وہو ما ظہر المراد منہ بنفس صیغۃ، ظاہر وہ ہے جس کی مراد ظاہر ہو نفس صیغے سے. والنص وہو ما ازداد وضوحا علی الظاہر بمعنی فی المتکلم، اور نص وہ کلام ہے جو بڑھا ہوا ہو وضاحت کے اعتبار سے ظاہر پر ایسے معنی کے سبب سے جو متکلم میں ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگیں، دو دو، تین تین، چار چار سے. فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ وَنَصٌّ فِي بَيَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامِ لِأَجْلِهِ، بے شک یہ کلام ظاہر ہے نکاح کی اجازت میں، نص ہے عدد کے بیان میں، اس لیے کہ کلام اسی عدد بتانے کے لیے چلایا گیا ہے. ترجمے کے بعد آپ سمجھنا آج کے سبق میں آپ کو صرف ان چار قسموں کی تعریفات بتلاتے ہیں. تقسیم اول کے بعد یہ دوسری تقسیم شروع کر رہے ہیں. جس نظم کا تقسیم اول میں ذکر تھا اسی نظم کی دوسری تقسیم معنی کے ظہور کے اعتبار سے ہے، یعنی معنی ظاہر ہے تو ظہور کس انداز کا ہے. بہرحال نظم معنی پر دلالت کرنے کے ظہور کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور ان چار میں منحصر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل حصر آپ یوں سمجھنا، اگر نظم کے معنی ظاہر ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہے یا نہیں. اگر تخصیص و تعویل کا احتمال ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں: کلام اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے یا نہیں. اگر کلام اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے تو اس کو ظاہر کہیں گے، اور اگر کلام اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے تو اس کو نص کہیں گے. اور اگر تخصیص و تعویل کا احتمال نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں: نسخ و تبدیل کا احتمال ہوگا یا نہیں. اگر نسخ اور تبدیل کا احتمال ہے تو مفسر ہے، اور اگر نسخ و تبدیل کا احتمال نہیں ہے تو محکم کہیں گے. اب ترتیب وار آپ یوں سمجھنا ان میں سے ہر ایک کی تعریف دلیل حصر کے بعد. تو ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں کہ سننے والے کو سنتے ہی اس کی مراد معلوم ہو جائے، یعنی محض صیغے سے ہی وہ کلام کی مراد سمجھ جائے، بشرطے کہ جس زبان میں کلام کیا جائے متکلم جس زبان میں کلام کرے سامع اس زبان کو جانتا ہو. نص اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں ظاہر سے زیادہ ظہور ہو، کیونکہ اس میں ظہور صیغہ اور لفظ کے علاوہ ایسے سبب سے بھی ہے جو متکلم کی طرف راجع ہے، یعنی متکلم یہ بیان کرنے کے لیے بالقصد یہ کلام لایا ہے، اور ظاہر میں معنی بتانے کے لیے کلام کو بالقصد نہیں لایا جاتا. ظاہر اور نص
دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ کلام نکاح کے جائز اور مباح ہونے کو بتانے میں ظاہر ہے، کیونکہ کلام کو سنتے ہی اہل زبان یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اور عدد بتانے میں یہ کلام نص ہے، کیونکہ عدد بتانے کے لیے ہی اس کلام کو چلایا گیا ہے۔ آگے تیسری فرماتے ہیں والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتعويل نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون۔ مفسر وہ کلام ہے جو بڑھا ہوا ہو وضاحت کے اعتبار سے نص پر، اس طور پر کہ نہ باقی رہے اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ وحکمہ الایجاب قطعا بلا احتمال التخصیص ولا تعویل الا انہ یحتمل النسخ فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا۔ مفسر کا حکم قطعی طور پر حکم کو ثابت کرنا ہے بغیر تخصیص و تعویل کے احتمال کے، مگر یہ کہ مفسر نسخ کا احتمال رکھتا ہے، پس جب بڑھ جائے مفسر قوت کے اعتبار سے اور محکم ہو جائے اس کی تبدیل سے تو اس کا نام رکھا جائے گا محکم۔ فرماتے ہیں مفسر اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نص سے زیادہ وضاحت ہو۔ نص سے زیادہ وضاحت اس لیے ہوگی کہ اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں رہے گا، جبکہ نص میں یہ احتمال ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ یہ کلام تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے کے سلسلے میں ظاہر ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے کہ بعض نے سجدہ کیا ہو، سب نے نہ کیا ہو، مگر جب کلہم کہا تو یہ نص ہو گیا، کیونکہ یہ احتمال ختم ہو گیا اور پہلے سے زیادہ وضاحت ہو گئی۔ لیکن تعویل کا احتمال اب بھی ہے کہ سب نے شاید ایک ساتھ نہ کیا ہو، الگ الگ سجدہ کیا ہو، مگر جب اجمعون کہا تو تعویل کا احتمال بھی ختم ہو گیا اور کلام مفسر ہو گیا۔ لیکن مفسر میں چونکہ نسخ کا احتمال ہوتا ہے، مگر احتمال نسخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مختص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سارا قرآن محکم ہے جس میں نسخ و تبدیل کا احتمال نہیں ہے۔ اب یہاں عارضی طور پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام مفسر کیسے ہوا؟ یہ تو محکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، اور اللہ کی خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، ورنہ باری تعالیٰ پر کذب لازم آئے گا۔ اس کے جواب میں آپ کہو گے اصل کلام نسخ کا احتمال رکھتا ہے، البتہ ایک عارض کی وجہ سے، یعنی اس کلام کے اللہ تعالیٰ کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ احتمال ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قاتل المشرکین کافہ، کہ تمام مشرکین سے قتال کرو۔ یہ کلام از قبیل حکم ہے اور از قبیل خبر نہیں، لہٰذا اس میں نسخ کا احتمال ہے۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی و یقینی ہوگا، اس میں نہ تخصیص کا احتمال ہوگا نہ تعویل کا، لہٰذا مفسر سے ثابت ہونے والا حکم کا اعتقاد کرنا بھی واجب اور عمل بھی واجب ہوگا۔ الا انہ یحتمل النسخ، مگر یہ کہ منسوخ ہونے کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ احتمال نسخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نسخ کا احتمال بھی ختم ہو گیا، لہٰذا مفسر محکم لغیر ہی ہوگا، کیونکہ نسخ بذریعہ وحی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔
پھر آگے متن میں فیضا ازداد قوتن جو کہا، محکم کی تعریف کر رہے ہیں کہ محکم اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد مفسر سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو اور اس میں نسخ و تبدیل کا بھی احتمال نہ رہے، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان دونوں میں کسی نسخ و تبدیل کا احتمال نہیں۔ آگے متن ہے وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي مَوْجِبِ هَذِهِ الْأَسَامِي عِنْدَ التَّعَارُضِ أَمَّا الْكُلُّ فَيُوجِبُ ثُبُوتَ مَا انْتَظَمَهُ يَقِينًا۔ فرماتے ہیں اور ظاہر ہوگا تفاوت ان اقسام کے موجب، یعنی حکم میں تعارض کے وقت۔ بہرحال تمام اقسام پس واجب کرتی ہیں اس چیز کے ثبوت کو جس کو یہ اقسام شامل ہے یقین کے درجے میں۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے یہ بات بتلاتے ہیں کہ مذکورہ چاروں اقسام حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتی ہیں، البتہ ان چاروں کے حکم میں تعارض کے وقت فرض ظاہر ہوگا، اس وقت اعلیٰ پر عمل کریں گے، ادنا کو چھوڑیں گے، یعنی ظاہر اور نص میں تعارض ہو تو نص پر عمل کریں گے کیونکہ یہ ظاہر سے اعلیٰ ہے، اور اگر نص اور مفسر میں تعارض ہو تو مفسر پر عمل کریں گے کیونکہ یہ نص سے اعلیٰ ہے، اور اگر مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو محکم پر عمل کریں گے کیونکہ یہ مفسر سے اقویٰ ہے۔ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا، اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ محرمات مذکورہ کے علاوہ جتنی عورتوں سے چاہو نکاح کرو، چار کی قید نہیں، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت نص ہے عدد بتلانے میں کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر عمل ہوگا اور پہلے آیت کے ظاہر کو چھوڑ دیں گے۔ نص اور مفسر میں تعارض کی مثال ایک حدیث مبارکہ ہے المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، اس حدیث کے نص سے معلوم ہو رہا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور دوسری حدیث ہے المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اس حدیث میں لفظ وقت صراحت کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ حدیث مفسر ہوگی تو نص اور مفسر میں تعارض ہوا، لہٰذا مفسر پر عمل ہوگا اور ہر نماز کے وقت کے لیے وضو ضروری ہوگا، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور یہی امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل بھی ہے، یہ جو دوسری حدیث ہے جہاں وقت کا لفظ ہے المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ مفسر اور محکم میں تعارض کی مثال وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس آیت کے مفسر سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول کی جائے، کیونکہ حد قذف لگنے کے بعد اس نے توبہ کر لی تو عادل ہو گیا، اور دوسری آیت ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ آیت محکم ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے توبہ کر لے، تو مفسر اور محکم میں تعارض ہو گیا، محکم پر عمل ہوگا، مفسر کو چھوڑ دیا جائے گا۔